الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، دروس فقہ میں آج کے درس کا عنوان ہے نجاستوں کے زائل کرنے کے طریقے۔ وہ چیزیں جو نجس اور گندی ہوتی ہیں وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں اور مختلف طرح کی ہوتی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے نجاست کے ازالہ کا الگ طریقہ ہے۔ آج کے درس میں اس کا بیان ہوگا۔ نمبر 1، نجس و ناپاک زمین کے پاک کرنے کا طریقہ۔ اگر نجاست زمین پر ہو اور وہ جرم والی ہو یعنی مجسم ہو تو پہلے اسے زائل کیا جائے، جیسے پاخانہ ہو، پھر اس جگہ پانی اڈیل دیا جائے یہاں تک کہ نجاست کا کوئی اثر باقی نہ رہے، اور اگر وہ مٹی ہی وہاں سے نکال دی جائے یا اس پر دوسری پاک مٹی ڈال دی جائے تو بھی وہ جگہ زمین پاک ہو جائے گی۔ اور اگر زمین پر پیشاب ہو تو اس جگہ پر خوب پانی اڈیل دیا جائے یہاں تک کہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد فزجرہ الناس فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضى بولہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فاحرق علیہ۔ ایک دیہاتی آیا اور مسجد کے گوشے میں پیشاب کرنے لگا تو لوگوں نے اسے ڈانٹا، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا۔ پھر جو پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پیشاب کی جگہ ایک ڈول پانی اڈیل دیا جائے اور بہا دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے حکم سے اس جگہ پر ایک ڈول پانی بہا دیا گیا۔ نمبر 2، نجس و ناپاک پانی کو پاک کرنے کا طریقہ۔ ناپاک پانی کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نجاست و گندگی اس طرح صاف کر دی جائے کہ اس کا اثر پانی کے رنگ، ذائقہ اور بو میں باقی نہ رہے، خواہ اس میں زیادہ پانی کا اضافہ کر دیا جائے یہاں تک کہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے، یا نئے وسائل اور ذرائع سے اس کی صفائی کر دی جائے۔ نمبر 3، ناپاک کپڑے سے نجاست زائل کرنے کا طریقہ، اور وہ یہ ہے کہ اس کپڑے کو پانی سے خوب رگڑ کر مل کر کے دھل دیا جائے۔ نمبر 4، پاک و طاہر مردار جانور کے چمڑے کی صفائی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دباغت دے کر کے صاف کیا جائے، جیسا کہ چمڑا جب ایسے جانور کا ہو جس کا گوشت کھانا حلال ہو تو دباغت کے ذریعے سے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا دبغ الاحاب فقد طہرا۔ چمڑے کو جب دباغت دے دی جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بات سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ تمام اشیاء میں اصل یہ ہے کہ وہ پاک اور طاہر ہیں، اس لیے زمین، کپڑا وغیرہ سب پاک ہیں۔ ایک مسلمان کو ان کی طہارت میں شک نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کی نجاست و ناپاکی کا علم نہ ہو۔ اسے پاک سمجھنا چاہیے اور اس کے بارے میں خام خواہ سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ آج کے درس میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں احکام شریعت سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔